مصر کے فوجی باہمی چپکلش کی وجہ سے جب مصری افواج کو پے در پے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اسماعیل بن ابراہیم نے علماء کو ازہر شریف میں قبلہ رو ہو کر بخاری شریف کی تلاوت کا حکم دیا۔ علماء نے بخاری شریف کی تلاوت شروع کر دی، لیکن شکست کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ شاہ مصر غصے سے بھرا ہوا ازہر شریف میں گیا۔ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے غیظ و غضب کے عالم میں چلاتے ہوئے کہا، تم یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کیا یہ صحیح بخاری نہیں ہے؟ کیا تم علماء کے اس زمرے میں شامل نہیں ہو جن کا تذکرہ ہم سلف صالحین سے سنتے رہے ہیں؟ کیوں اللہ نے تمہاری بدولت تمہاری تلاوت کی برکت سے کوئی بھی مصیبت دور نہیں کی ہے اور تمہاری کوئی بھی دعا قبول نہیں فرمائی؟ علماء اس کی گفتگو سن کر دم بخودہ رہ گئے اور حیرت کے مارے انہیں کچھ نہ سوچا کہ کیا جواب دیں۔ وہ ایک دوسرے کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اچانک علماء کی صف میں آخر میں بیٹھا ہوا ایک عالم بزرگ کھڑا ہوا۔ اس نے پرجلال آواز میں فرمایا، اسماعیل، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پہنچا ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا تم پر اللہ تعالیٰ تمہارے برے لوگ مسلط فرما دے گا۔ پھر تمہارے بہترین لوگ دعا کریں گے لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ علماء و مشائخ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بادشاہ ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر واپس چلا گیا۔ اس نے اس عالم کی گفتگو کا جواب نہیں بن پڑا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ بعد حدیث اس کے آواز پر چھا گئی ہے۔ اسے محسوس ہو گیا کہ شکست کا سبب واقعہ ہی اس کی طرف سے پایا گیا ہے، تاہم اس سے اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ بزرگ عالم دین کی حق گوئی سے علماء نے اس بزرگ عالم کی جان اور اپنی جان کے خوف کی بنا پر اسے ملامت کی اور کہا کہ تم نے بادشاہ مصر کو کھری کھری کیوں سنا دی؟ اتنے میں شاہ کا خادم آیا اور پوچھنے لگا، شاہ کو ایسا ایسا جواب کس نے دیا ہے؟ شیخ نے کہا، میں نے دیا ہے۔ شیخ بالکل خوف زدہ اور مرعوب نہ ہوئے۔ وہ بادشاہ کے پاس جانے لگے تو علماء نے انہیں اس طرح رخصت کیا جیسے وہ کبھی واپس نہ آئیں گے۔ شیخ شاہی محل میں داخل ہوئے تو بادشاہ کمرہ ملاقات میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کرسی خالی پڑی ہوئی تھی۔ شیخ کو اس پر بٹھا دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا، ہم نے کیا جرم کیا ہے جس کی بنیاد پر وہ مصیبت نازل ہو جو تم نے بیان کی ہے؟ شیخ نے کہا، کیا مخلوق عدالتوں نے سود کے جائز ہونے کا قانون پاس نہیں کیا؟ کیا یہاں زنا کا لائسنس نہیں دیا جاتا؟ کیا یہاں شراب حلال نہیں ہے؟ اس طرح کے متعدد حرام کاموں کی ایک لسٹ پیش کر دی جو بغیر روک ٹوک جاری ہیں۔ اس کے بعد کہا، اس کے باوجود آسمانی کتابوں کی امداد کا انتظار کریں تو کس طرح کریں، جبکہ تم نے ان حرام کاموں کو روا رکھا ہے جو انتقام لینے والے اور جبار اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ حد یہ ہے کہ تم علماء کو طعنہ دیتے ہو کہ ان کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلیں۔ استاد، پھر ہم کیا کریں؟ ہم غیر ملکیوں انگریزوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ان کی ثقافت ہے۔ شیخ بادشاہ کے اقرار پر خوش ہوئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، پھر بخاری شریف کا کیا گناہ ہے؟ علماء کا کیا جرم ہے؟ شاہ دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھایا تو مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل رہی تھی۔ کہنے لگا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ شیخ کو ہر ماہ میں 30 مصری پاؤنڈ دیے جائیں۔ شیخ اپنے احباب کے پاس پہنچے تو وہ اتنے خوش ہوئے
جیسے شیخ کو نئی زندگی مل گئی ہو۔ دوستوں، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔